تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، ارے کیا بات بول رہا ہے، تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن قلبی اطمینان کے لیے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ ایمان اور اطمینان میں فرق ہے۔ پانی دو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان، بولو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں؟ قال بلا، اللہ میرے معبود ایمان ہے اس بات پر، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں باس بعد الموت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے۔ تو ایک ہے ایمان قال اولم تؤمن، اور ایک ہے اطمینان ولکن لیطمئن قلبی۔ تو ایمان اور اطمینان میں فرق ہے، اس کو سمجھاتا ہوں۔ آگرہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اب آپ کو یقین ہے کہ آگرہ ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ سن سن کر کے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آگرہ میں تاج محل ہے، لیکن آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے۔ اور آدمی کی ایک عجیب فطرت ہے کہ کسی چیز کا جب یقین کر لیتا ہے، جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے تب تک اس کا دل بے قرار رہتا ہے۔ کوئی کہہ دے یار آگرہ میں تاج محل ہے، کیا بلڈنگ ہے، اب دیکھو یقین تو ہو گیا آپ کا کہ آگرہ میں تاج محل ہے، لیکن اب دل بے قرار ہے۔ کہے گا بھائی یقین تو ہو گیا نا کہ تاج محل ہے، لیکن اب اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہے، کیسے بنا ہے وہ ذرا دیکھیں چل کے۔ اب دیکھ لیں گے آپ تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ اضطراب جمع ہو سکتا ہے، یہ نقطہ ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے ساتھ اضطراب جمع ہو سکتا ہے۔ کسی بات کا آپ کو یقین ہو جائے، لیکن آدمی کا ذہن منتشر رہتا ہے، اور جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اضطراب رفع ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یقین نام ہے اس کیفیت کا کہ لوگوں کے بتانے کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز کے وجود کا علم ہو جائے، اور اطمینان نام ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ تو سکون دل کا نام اطمینان ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات پر کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس کی تمثیل دانے گندم سے دی گئی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، یہاں سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے کہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے؟ 700 دانے۔ اور بوٹنی کا ایک حیرت انگیز انکشاف اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ آج جانتے ہیں بوٹنی اتنا ترقی کر چکی ہے، ایگریکلچرل فیلڈ اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہے، پھر بھی آج ہم ایک دانے سے صرف 50 دانے حاصل کر رہے ہیں، صرف اور صرف کتنا؟ ایک دانے سے صرف 50 دانہ۔ اور قرآن حکیم نے کیا کہا؟ ایک دانے سے 100 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بوٹنی ابھی بہت پیچھے ہے۔ ایگریکلچرل فیلڈ کو اور ایگریکلچرل کے علم کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا اور پڑھو میاں، ابھی بہت پیچھے ہو تمہارا علم ابھی بہت ناقص ہے، تمہاری تحقیق ناقص ہے۔ ایک دانے سے ابھی صرف 50 دانے حاصل کر رہا ہو، ایک دانے سے 700 دانے مل سکتے ہیں۔ اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اچھا،
کسی دانے کے اچھی طریقے سے بارآور ہونے کے لیے 3 شرائط، 3 چیزیں ضروری ہیں. دانا اچھا ہو، اور دوسرے زمین اچھی ہو، اور تیسرے دانا ڈالنے والا کاشتکار فن کاشتکاری سے واقف ہو. دانا ہی اچھا نہ ہو تو کاشتکار اگر فن کاشتکاری سے واقف ہو اسے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ زمین اچھی ہو اسے کیا فائدہ؟ دانا ہی خراب ہے نا. چلو دانا اچھا ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے، دانا ضائع ہو جائے گا. چلو زمین بھی صحیح ہے، دانا بھی صحیح ہے، لیکن آدمی فن کاشتکاری سے واقف نہیں ہے. اے ہے کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. کہہ رہا ہے کہ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو، دوسرے دانا صحیح ہو، تیسرے زمین صحیح ہو. یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے ایک دانے سے 700 دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دانے کو ڈیولپ کرو، زمین کو ڈیولپ کرو، اور سب سے زیادہ علم ایگریکلچر کو ڈیولپ کرو. ابھی علم ایگریکلچر بہت پیچھے ہے قرآن حکیم کی نگاہ میں. کیا محاکمہ ہے، کیا بات ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے لگو تو اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک تو مال حلال کا ہو، دانا صحیح ہو یعنی مال حلال کا ہو، اور زمین اچھی ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ آپ نے دیا ہو اللہ کی راہ میں، اور تیسرے جہاں آپ دے رہے ہیں نا وہ مستحق ہو اس کا، کہیں بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں آپ. ایک تو مال حلال کا ہو یعنی دانا اچھا ہو، دوسرے فن کاشتکاری سے آدمی واقف ہو. اس کا مطلب کیا؟ یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بغیر ریاکاری کے خالص نیت کے ساتھ دے. اور زمین اچھی ہو اس کا مطلب جہاں دے رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو. ہم لوگ زکات نکالتے ہیں لیکن مستحقین کو نہیں ملتا ہے. صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں لیکن مستحقین تک صدقہ نہیں پہنچتا. تو قبولیت صدقہ کے لیے، قبولیت زکات کے لیے 3 شرطیں. جیسے دانے کے برابر ہونے کے لیے 3 شرطیں، دانا اچھا ہو، زمین اچھی ہو، آدمی فن کاشتکاری سے واقف ہو. ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں، مال حلال کا ہو، خالص نیت کے ساتھ دیا گیا ہو، جن کو دیا گیا ہو وہ اس کے مستحق. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی، کیا اسرار و حکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقات دینے کے بعد احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو. اتنی پیاری بات ہے، آج لے کر کے جاؤ. نماز کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، ایک شرائط صحت، دوسرے شرائط بقا. شرائط صحت کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ پاک ہوں، ویسے نماز پڑھنے بغیر پاک ہوئے نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرطیں پائی جائیں، ایک شرائط صحت، دوسرے شرائط بقا. شرائط صحت کا مطلب یعنی آپ پاک ہوں، آپ کا جسم پاک ہو، اور دوسرے آپ وضو سے ہوں. یہ تو ہے شرائط صحت، جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں، شرائط صحت. شرائط بقا کیا ہے؟ پاک ہیں آپ، وضو بھی آپ نے کر لیا ہے، نماز میں آئے اور کھانے لگے جیب سے نکال کر کے، نماز پڑھ رہے اور کھا رہے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز میں کھانا جائز نہیں. نماز میں کھانا نماز کو فاسد کر دے گا. نماز میں آپ کسی سے بات کرنے لگے تو یہ شرائط بقا ہے. اسی طرح جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، شرائط صحت، شرائط بقا، ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو خالص لوجہ اللہ، اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو، برابر. اور دوسرے دینے کے بعد، جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوئے بولنے لگے تو نماز فاسد ہو گئی، ایسے ہی آپ نے صدقہ کر دیا تو اب احسان جتاؤ گے تو جیسے نماز فاسد ہو جائے گی بولنے کی وجہ سے، ایسے ہی صدقہ کر دیا آپ نے لیکن جتا دیا احسان تو صدقہ باطل ہو گیا آپ کا.
جیسے نماز خراب ہو گئی بولنے کی وجہ سے، ایسے احسان جتانے سے آپ کا صدقہ باطل ہو گیا۔ صدقے سے اور زکات سے کون روکتا ہے، کون ڈراتا ہے؟ تو شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیری سے اور غریبی سے ڈراتا ہے تم کو۔ ارے مت اللہ کی راہ میں 10 روپیہ دے، اتنی محنت سے تو نے کمایا ہے، 10 روپیہ دے دے گا؟ ارے بچے کے اوپر خرچ کر دے، بیوی کے اوپر خرچ کر دے۔ ارے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، فٹ پاتھ پہ آ جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو غریبی سے، فٹ پاتھ پہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرنے لگو، جب اس طریقے کے خیالات آنے لگے تو سمجھو القاء شیطانی ہے کہ ابے خرچ مت کر، پھٹیچر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، تو سمجھو کہ یہ القاء شیطانی ہے۔ اور اگر خرچ کرتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، نہ جانے کتنی آفتیں اللہ اس کی وجہ سے میرے اوپر سے دور کر دے گا اور آخرت میں اس کو اضعاف مضاعفہ کر کے مجھے لوٹا دے گا، اگر اس طریقے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ القاء رحمانی ہے۔ گویا کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 2 قسم کے القاءات آتے ہیں، 2 قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ غریب ہو جائے گا، سمجھو القاء شیطانی ہے، فوراً لا حول پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے، طبیعت خوش ہو جائے، تو سمجھو یہ القاء رحمانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے القاء ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے صدقات اور زکات کے مستحق کون لوگ ہیں۔ بھئی زمین اچھی ہونا نا، وہ بھی تو دیکھنا۔ تو بتایا گیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا۔ 5 شرطیں بیان کی گئیں۔ زکات کے مصارف تو بتا دیے گئے 8 ہیں، یہاں صدقات کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ صدقہ دینا ہو تو یہ لوگ مستحق ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ سر فہرست ہیں۔ کون لوگ؟ جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، یعنی وہ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اب اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوئی تجارت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اگر تجارت کرنے لگے تو دین نہ پھیلا پائے۔ تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، یعنی تجارت نہیں کر سکتے، اللہ کا دین پھیلانے کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی صدقات کے مستحق ہیں، ان کو دو۔ دوسرے وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں اسے ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ نوکری کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے، تو ایسے طالب علم کو بھی صدقات کا مستحق سمجھنا چاہیے۔ بتایا گیا کہ یہ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی